السلام علیکم۔ رائٹر زیلا ظفر، ناول ہمر تم، قسط نمبر 5۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار اس کی ہسپتال میں ڈیوٹی نہیں ہوتی تھی، وہ چھٹی پر ہوتا تھا، لہٰذا 3 دن کی چھٹی منانے کے بعد وہ دوبارہ ہسپتال میں موجود تھا۔ السلام علیکم سر، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ کمرے میں داخل ہوتی شانزے کی آواز پر اس نے سر اٹھایا تو اسے یاد آیا کہ 3 دن پہلے ہی اسے ہسپتال کی جانب سے ایک اسسٹنٹ ڈاکٹر دستیاب ہوئی ہے۔ اس نے گہرا سانس کھینچا، پھر اس کے سلام کا جواب دیا۔ کیا بات ہے سر، بڑی ٹھنڈی آہیں بھر رہے ہیں آپ، خیریت تو ہے؟ ویسے میرا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ انسان ٹھنڈی آہیں صرف 3 صورتوں میں بھرتا ہے: ایک، جب وہ گھر سے مار کھا کر آیا ہو; 2، جب اسے لگتا ہے کہ اسے اپنے مقابل سے بات کرنا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے; اور 3، تب اسے نیند آ رہی ہوتی ہے۔ آپ کا تعلق کون سے والوں سے ہے؟ شانزے نے بنا کوما اور فل سٹاپ کے اس سے پوچھا۔ دوسرے والوں سے، اس نے زیر لب کہا، لیکن شانزے نے پھر بھی سن لیا۔ اچھا، تو آپ مجھے بھینس اور خود کو بین بجانے والا کہہ رہے ہیں؟ چلے چھوڑیں ان سب باتوں کو، یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ ویسے میرا اندازہ ہے کہ آپ کے گھر میں زیادہ 2-3 بندے ہی رہتے ہوں گے، کیونکہ جتنے آپ کم گو ہیں، آپ کو دیکھ کر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ جو لوگ کم بولتے ہیں ان کے گھر میں کم افراد ہوتے ہیں؟ شاذل نے اس کی انوکھی منطق پر اس سے پوچھا۔ مجھے ہی دیکھ لیں، میرے گھر میں کل 5 افراد رہتے ہیں، دن بھر کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی بات کرتی ہی رہتی ہوں، تو مجھے بولنے کی اتنی عادت پڑ چکی ہے کہ میں چپ ہی رہ نہیں سکتی۔ میرے گھر میں کل 10 افراد ہیں۔ شاذل نے صفا اور مروہ کو بھی گن لیا تھا، جو کہ چند دنوں میں ان کے گھر آنے والی تھیں۔ سچ؟ شانزے کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ پھر آپ اتنے خاموش کیوں رہتے ہیں؟ کیا اپنے گھر میں کس سے بات نہیں کرتے آپ؟ میں اپنے گھر میں سب سے ہی بات کرتا ہوں، لیکن باہر والوں کے سامنے کم ہی بولتا ہوں۔ شاذل اتنے سوالات کے جواب دینے کا عادی نہیں تھا، لیکن یہ لڑکی اسے بولنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اچھا، ویسے آپ کے گھر میں سب ڈاکٹر ہیں؟ ایک نیا ٹاپک۔ جی نہیں، میں اپنے بھائیوں میں بلکہ اپنے پورے خاندان میں اکیلا ڈاکٹر ہوں۔ میں بھی۔ ویسے آپ نے کون سی یونیورسٹی سے؟ مس شانزے، یہ پرسنل باتیں ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں، ابھی پیشنٹ کا آنے کا وقت ہو گیا ہے، اور آپ تھوڑا کم بولا کریں پلیز۔ اس نے شانزے کو تھوڑا سختی سے ٹوکا۔ ابھی تو کافی ٹائم ہے، لگتا ہے آپ میری باتوں سے بور ہو گئے ہیں۔ چلے کوئی بات نہیں، اب میں کچھ نہیں بولوں گی، بلکہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، ابھی تو کوئی بھی پیشنٹ نہیں آیا، تو جب تک میں کیفے سے ناشتہ کراتی ہوں، اس نے کہا اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ شاذل خاموش سے اسے جایا دیکھ رہا تھا۔ جب ہی شاذل کی دائیں ہاتھ کی طرف دھماکہ ہوا، اس نے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کے دائیں کندھے پر اس کا ہم شکل سفید شلوار کرتے میں کھڑا ہوا تھا، اور اس کی پیٹھ پر 2 سفید رنگ کے پنکھ تھے۔ اس کے آس پاس سفید رنگ کی دھند چھائی ہوئی تھی۔ یہ کیا کیا ہے تم نے شاذل؟ اتنی اچھی لڑکی کا دل دکھا دیا، تمہیں جا کر اس سے معافی مانگنی چاہیے، اس نے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، اس کے بائیں جانب دھماکہ ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو مزید حیران ہوا۔ اس کے بائیں کندھے پر اس کا ایک اور ہم شکل کالے رنگ کے شلوار کرتے میں ملبوس کھڑا تھا۔ اس کے جسم سے انگارے نکل رہے تھے اور سر پر 2 کالے رنگ کے سینگ نکلے ہوئے تھے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے معافی مانگنے کی، تم نے ایسا کون سی غلط بات کہہ دی؟ اس نے کہا۔ اس نے شانزے کا دل دکھایا ہے، اور یہ بہت غلط بات ہے، اس کو چاہیے کہ جا کر اسے سوری کہے۔ فرشتے، شاذل نے کہا۔ غلط؟ اگر اس نے اس لڑکی سے معافی مانگی تو پھر سے پٹر پٹر بولنا شروع ہو جائے گی، ویسے اتنی مشکل سے اس سے جان چھوٹی ہے۔ شیطان، شاذل بولا۔ اگر شاذل کم گو ہے تو ضروری نہیں کہ دنیا کا ہر انسان کم بولتا ہو، سب کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ اسے زیادہ بولنے کی عادت ہے تو شاذل کو اسے ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا۔ فرشتے، شاذل نے پھر سے شانزے کی سائڈ لی۔ 1 منٹ، شاذل نے اسے کب ڈانٹا؟ اس نے تو بس اس سے کم بولنے کو کہا تھا۔ شیطان، شاذل نے غصے سے بولا۔ جتنی سختی سے اس نے کہا تھا اسے ڈانٹنا ہی کہتے ہیں، فرشتے، شاذل نے کہا۔ تم نے ہی کہا نا کہ ہر کسی کا الگ الگ مزاج ہوتا ہے، تو شاذل کے مزاج پر بھی اس کی پٹر پٹر گراں گزرتی تھی۔ شیطان، شاذل بولا۔ چپ کرو تم دونوں، شاذل چیخا تو دونوں غائب ہو گئے۔ اتنی دیر سے گردن دائیں بائیں موڑنے سے درد ہو گیا تھا، اف، لگتا ہے میں بہت جلد پاگل ہونے والا ہوں۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ شاویز اس وقت گھر پر اکیلا تھا، وہ آج کورٹ بھی نہیں گیا تھا۔ کل رات کا واقعہ فلم کی طرح اس کے دماغ میں چلنے لگا۔ گزشتہ رات کمرہ اجلاس میں اس وقت تمام بھائی موجود تھے۔ شامر خاصی سکون سے بیٹھا ہوا تھا، اس کا کام جو ہو گیا تھا۔ شاذل سر جھکائے شاویز کی صلوتیں سن رہا تھا۔ کمینے، تجھے ہی شوق ہو رہا تھا نا سچ بولنے کا؟ کیا کہہ رہا تھا تو کہ سچ بول دے جا کر؟ سچ بولنے سے کام آسان ہوتا ہے، ہو گیا کام آسان؟ شاویز غصے سے پوچھ رہا تھا۔ دیکھ، میں نے تو شامر کو مشورہ دیا تھا اور اس کا کام تو ہو گیا، شاذل نے کہا، اور تو مجھے پھنسا کے خود کتنے سکون سے بیٹھا۔ اس کی توپوں کا رخ شامر کی جانب مڑ گیا۔ بھائی روحا میں برائی کیا ہے؟ شاہ رخ نے پوچھا۔ کوئی ایک ہو تو بتاؤ نا، تم لوگ میرا مسئلہ حل کرو یار، میں اس چڑیل سے شادی نہیں کر سکتا، شاویز نے دہائی دی۔
دیکھ تیرے جیسے جنات کو چڑیلیں ہی ملتی ہیں، شاہ زیب نے مزے سے کہا۔ تیری تو۔ شاویز نے اس کی گدی پکڑی اور ایک تھپڑ اس کے سر پر رسید کیا۔ آہ ظالم انسان، تیرے جیسے جلاد صرف انسان کو رہائی ملنی چاہیے، مار کھا کر بھی اس کی زبان بند نہ ہوئی تھی۔ اچھا آپ لوگ لڑنا بند کریں، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، شاہ رخ نے کہا تو سب نے اسے حیرت سے اسے دیکھا۔ ابھی تو کیا بتائے گا؟ شاہ میر نے اس کا مذاق اڑایا۔ آپ روحا آپی سے منگنی کر لیں، کیونکہ اگر آپ نے انکار کیا تو پھر ڈیڈ شاہ میر کی بھائی کی شادی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اس نے شاہ میر کو اگنور کر کے شاویز سے کہا۔ دے دیا نا اپنا منہ جیسا مشورہ، شاویز کو تو آگ ہی لگ گئی۔ پہلے میری پوری بات تو سنیں، اس نے کہا۔ نہیں سننی، سن لے یار، اس کی بھی کیا پتہ کچھ اچھا مشورہ دے دے۔ شاہ زیب نے اس کی سائڈ لی۔ ابھی آپ روحا آپی سے منگنی کر لیں، اس کے بعد جب ڈیڈ شادی کی ڈیٹ فکس کریں تو آپ یہ بہانہ بنا دیجیے کہ آپ کا کوئی بہت اہم کیس آ گیا ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے مصروف ہیں کہ ابھی شادی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جب شاہ میر بھائی اور سہا آپی کی شادی ہو جائے تو آپ سکون سے منگنی توڑ بھی سکتے ہیں۔ سب اسے ستائش سے دیکھ رہے تھے۔ زبردست، ہم تو ایسے ہی تمہیں بیوقوف سمجھے، تم تو بڑے ذہین نکلے، شاہ میر نے اسے داد دی۔ اور وہ روحا، وہ مان جائے گی؟ شاویز نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ کہیں گے تو مان جائے گی، اس نے شرارت سے کہا تو شاویز نے زوردار قسم کا تھپڑ اسے جڑ دیا۔ میرا مطلب آپ پورے سارے حالات سمجھائیں گے تو اپنی بہن کی خاطر مان ہی جائیں گی، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں کل ہی روحا سے بات کرتا ہوں کہ ابھی وہ منگنی کے لیے راضی ہو جائے، لیکن ان دونوں کی شادی کے بعد ہم رشتہ خود ہی ختم کر دیں گے۔ شاہ رخ تیرے سائڈے کے لیے تجھے ایک پپی، شاہ زیب نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر شانزے، اس نے کیفے میں اکیلے بیٹھی شانزے کو پکارا۔ سر آپ یہاں کیوں آ گئے؟ اس نے حیرت سے شاہزل کو دیکھا۔ آپ آئی نہیں تھی تو میں نے سوچا آ کر آپ کو دیکھ لوں۔ میں بس آ ہی رہی تھی، شانزے نے مختصر جواب دیا اور ٹیبل پر رکھا اپنا بیگ اٹھا کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ خاموش تھی تو شاہزل کو بے چینی ہونے لگی۔ ڈاکٹر شانزے، مجھے لگتا ہے شاید آپ نے میری بات کا مائنڈ کیا ہے، آئی ایم سوری، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، شاہزل نے شرمندگی سے کہا تو پہلے شانزے نے اسے حیرت سے دیکھا، پھر اسے چھوڑ کر واپس کیفیٹیریا میں بھاگی، جبکہ شاہزل ہکا بکا کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں 2 آئس کریم کے کپ تھے۔ یہ لے، اس نے ایک کپ شاہزل کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میری امی کہتی ہے کہ جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ سامنے والے سے معافی مانگ لے تو ہمیں بدلے میں اسے کوئی میٹھی چیز کھلانی چاہیے، اس لیے یہ میں آپ کے لیے لائی ہوں۔ ویسے میں نے آپ کی بات کا برا نہیں منایا تھا، جب مجھے کسی سے ڈانٹ پڑتی ہے نا تو مجھے بھوک لگنے لگتی ہے، بس اس لیے کیفے آ گئی تھی۔ اچھا، شاہزل نے اس کے ہاتھ سے کپ لیا۔ ویسے سر مجھے بچپن سے ہی آئس کریم اتنی پسند ہے کہ میں کیا بتاؤں، بچپن میں امی مجھ سے آئس کریم چھپا کر رکھتی تھی، لیکن میں پھر بھی کسی نہ کسی طرح وہ بولتے بولتے آگے بڑھ گئی۔ دیکھا، کہا تھا نا میں نے، مت مانگو معافی اس لڑکی سے، اب پکاتی رہے گی وہ تمہیں، شیطان، شاہزل اس کے کان میں آ کر بولا۔ تو کیا ہوا؟ یہ بھی تو دیکھو کہ وہ ایک پیاری لڑکی کا دل دکھانے سے بچ گیا، آپ دیکھو وہ کتنا خوش نظر آ رہی ہے۔ فرشتہ شاہزل بھی نمودار ہوا۔ سر آپ رک کیوں گئے؟ شانزے نے اسے پکارا تو وہ دونوں ایک جھماکے سے غائب ہوئے۔ میں بس آ ہی رہا تھا، اس نے شانزے کو جواب دیا۔ لگتا ہے مجھے کسی ماہر نفسیات سے رابطہ کرنا ہوگا، اس نے اپنا ماتھا سہلاتے ہوئے سوچا اور آگے بڑھ گیا۔ تم اچانک، خیریت تو ہے؟ روحا نے اسے اپنے گھر میں دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ ہاں، مجھے تم سے شاہ میر اور سہا کے متعلق بات کرنی تھی، شاویز نے جواب دیا۔ مجھ سے؟ ہاں تم سے، کیونکہ تم ہی میری مدد کر سکتی ہو۔ میں کیا مدد کر سکتی ہوں تمہاری؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ شاویز نے سارا قصہ اس کی گوش گزار کر دیا۔ خلاف توقع اس نے تحمل سے ساری بات سنی۔ اچھا، تو بڑے بابا نے تمہیں 2 دن کا وقت دیا ہے اور تم چاہتے ہو کہ ان کو ہاں کہہ کر مجھ سے منگنی کر لو؟ نقلی منگنی، شاویز نے اس کی بات کاٹی۔ تو میں کون سا تم سے اصلی میں رشتہ جوڑنے کی بات کر رہی ہوں، صرف اپنی بہن کی خاطر راضی ہو رہی ہوں۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، شادی ہوتے ہی ہم دونوں کی منگنی ختم، اس نے الٹا شاویز پر چڑھائی کر دی۔ میں بھی مرا نہیں جا رہا تمہاری جیسی آدم خور لڑکی سے شادی کرنے کو، بس اپنے بھائی کی خوشیوں کا سوچ رہا ہوں، اس نے بھی 2 بدو جواب دیا۔ اف، بڑے بابا کب آئیں گے ہمارے گھر؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ آج میں ان کو جواب دے دوں گا تو کل تک وہ تمہارے گھر آ جائیں گے چاچو سے بات کرنے، تم نے بس ہاں میں جواب دینا ہے، ایک شرط پہ، تم وعدہ کرو کہ ان دونوں کی شادی سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر نہ صرف ہماری شادی پوسٹ پون کرواؤ گے بلکہ شادی ہو جانے کے بعد منگنی بھی توڑو گے۔ روحا نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ میرا وعدہ، مجھے خود شوق نہیں ہے تمہاری جیسی پھوڑ لڑکی کے ساتھ اپنی قسمت پھوڑنے کا، آدھے گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہوں، اب تک چائے کا بھی نہیں پوچھا۔ شاویز نے سیدھا اس پر چوٹ کی تو وہ تلولا اٹھی۔ ایک ہی آدمی تھا جو اس سے یہ نہ ڈرتا تھا نہ اس سے دبتا تھا، کیوں دوں چائے؟ ایک دن تو بڑی برائیاں کر رہے تھے کہ میرے ہاتھ کی بنی چائے بہت بد ذائقہ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم انتہائی بد ذائقہ چائے بناتی ہو، میں نے تو یہ کہا ہے کہ سہا بھابھی سے بنوا دو،
اس نے گویا اس پر احسان کیا تھا۔ بھابھی ابھی وہ تمہاری بھابھی نہیں بنی سمجھے، اور نہ ہی وہ گھر پر آئے، اتنا ہی چائے پینے کا موڈ ہے تو اپنے گھر جا کر پیو، چلو نکلو یہاں سے۔ روحا نے غصے سے کہا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے یہاں بیٹھنے کا، جا رہا ہوں میں۔ وہ کہتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کھڑے کیوں ہو، جاؤ۔ جا ہی رہا ہوں۔ ہاں تو جاؤ نا، ہاں تو جا ہی رہا ہوں۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، لیکن دل ہی دل میں پرسکون ہو گیا کہ چلو ایک مسئلہ تو حل ہوا۔ 2 ہفتے بعد سارے گھر میں افراتفری کا عالم تھا۔ ایک تو منگنی، اوپر سے سارے گھر کا کام ان لوگوں کے ہی سروں پر تھا۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ ڈیڈ اور چاچو بھی ایئرپورٹ گئے ہوئے تھے۔ پہلے عرفات صاحب کو سی آف کرنا تھا، اس کے بعد صفا اور مروہ کو بھی گھر لے کر آنا تھا۔ او بھائی یہ پھول تو صحیح سے لگاؤ، شاہ زین نے ایک مزدور کو ڈانٹا۔ تمیز سے بات کر، خود تو بیٹھا سیب کھا رہا ہے اور میں جو کام کر رہا ہوں مجھ پر حکم چلا رہا ہے، اس مزدور یعنی شاہ زیب نے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، گھر میں امانت صاحب اور نزاکت صاحب داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے 2 چھوٹی سی پریاں داخل ہوئی تھیں۔ آؤ بیٹا یہ دیکھو، یہ ہے تم دونوں کا گھر، امانت صاحب نے صفا اور مروہ کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن دونوں ہی نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ وہ دونوں حیرت سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ صفا بیٹا کیا ہوا ہے، نزاکت صاحب نے ان دونوں سے پوچھا، مگر وہ دونوں ابھی تک ٹکر ٹکر سامنے دیکھ رہی تھیں۔ امانت صاحب اور نزاکت صاحب نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہ خود بھی حیران رہ گئے کہ شاہ زیب گھر کے رف سے حلیے میں اسٹول پر چڑھا دیواروں پر پھولوں کی بیلیں چڑھا رہا تھا، دوسری طرف شاہ رخ فرش پر جھاڑو دے رہا تھا، جبکہ شاہ زیب ٹیبل پر بیٹھا فروٹ کاٹ کم اور کھا زیادہ رہا تھا۔ بچوں ذرا یہاں تو آؤ، دیکھو ذرا، صفا اور مروہ آئی ہیں۔ مولانا صاحب نے ان سب کو اپنی جانب متوجہ کیا تو تینوں نے پہلے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا، پھر اگلے لمحے ان تینوں کو اپنی اپنی پوزیشنز کا احساس ہوا۔ شاہ زین جلدی سے فروٹس چھوڑ کر اٹھا، شاہ رخ نے جھاڑو دوسری جانب پھینکا، جبکہ شاہ زیب اسٹول سے نیچے اترنے کے چکر میں اسٹول سمیت ہی زمین پر گر پڑا، کہ اگلے ہی لمحے کپڑے جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اب تینوں ہی ایک لائن میں ان کے سامنے کھڑے تھے۔ ان سے ملو، یہ تم دونوں کے کزن اور بھائی ہیں، شاہ زین، یہ والا شاہ زیب اور یہ والا شاہ رخ۔ انہوں نے ان تینوں کا تعارف کروایا۔ واو نائس نیم، صفا نے 27 سے کہا، البتہ مروہ بس مسکرا رہی تھی۔ ایک تو اس گھر کے قوانین میری سمجھ سے بالا تر ہے، آج میرے اپنی منگنی اور مجھے ہی سارے کام کرنے پڑ رہے ہیں۔ کیا تھا جو آج دوپہر کا کھانا باہر سے آ جاتا، لیکن نہیں شاویز ہے نا۔ شاویز غصے سے بولتے ہوئے کچن سے باہر آیا، ایپرن پہنے اور ایک ہاتھ میں کیفگیر پکڑے۔ شاویز کو دیکھ کر مروہ کو مزید حیرت ہوئی، جبکہ صفا اس ساری سیشن کو انجوائے کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر ان 2 معصوم بچیوں پر پڑی تو پہلے وہ حیران ہوا، پھر جلدی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا کف گیئر ایک اپنے پیچھے کیا، اور یہ شاویز ہے۔ انہوں نے شاویز کا تعارف کروایا تو اس نے دانت نکالے۔ میں آج تک سمجھ نہیں سکا کہ تم سب اپنے کپڑے خود سے کیوں نہیں دھوتے، حد ہو گئی، بھلا کوئی دولہا اپنی منگنی کے دن بھی اپنے بھائیوں کے کپڑے دھوتا ہے۔ ایک عدد بڑی بالٹی میں دھلے ہوئے کپڑے لے کر سر جھنجھلایا ہوا شاہ میر نمودار ہوا۔ یہ شاہ میر، امانت صاحب نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ شاہ میر نے پہلے ان دونوں کو دیکھا، پھر ایک نظر اپنے دھوبیوں والے حلیے پر ڈالی تو شرم سے پانی ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے آواز 9 تو 11 ہو چکا تھا۔ زبردست، آبادی تو اچھی خاصی ہے آپ کے گھر میں، یہ اتنے ہی افراد ہیں یا 3-4 اور بھی ہیں؟ صفا نے مزے سے پوچھا تو سب نے حیرت سے اسے دیکھا، کیونکہ جہاں تک ان کی معلومات تھی صفا تو اپنی یادداشت کھو چکی تھی، صرف مروہ کو ہی وہ سب یاد تھے، جبکہ یہاں مروہ خاموش کھڑی تھی اور صفا پورے کانفیڈنس سے ان سے بات کر رہی تھی۔ ہاں بس ایک شاذلی ہے جو بھی گھر میں موجود نہیں ہے، دراصل یہ سب لوگ گھر کے کام خود سے ہی کرتے ہیں کیونکہ ملازم اتنے سارے کام دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں، امانت صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گڈ، اور ہمارا کمرہ وہ اوپر ہے، شاہ رخ تم دونوں کا سامان پہنچا دے گا، جاؤ شاہ رخ بہنوں کا سامان کمرے میں رکھ کر آؤ۔ انہوں نے پہلے صفا کو جواب دیا، پھر شاہ رخ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو وہ جی اچھا کہتا ان دونوں کو اپنے ساتھ اوپر والے فلور پر لے گیا۔ امانت اور نزاکت صاحب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے اور شاویز دوبارہ کچن میں چلا گیا۔ یار جب یہ دونوں گم ہوئی تھی تب ہم دونوں کتنے سال کے تھے؟ شاہ زین نے شاہ زیب سے انتہائی بے تکا سوال کیا تھا۔ ہم دونوں سخت 14 سال کے تھے، لیکن تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ دونوں تو ویسی کی ویسی ہیں، بس قد لمبے ہو گئے ہیں، شاہ زین نے کہا۔ آڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔